یہ قربانی کرتی کیا ہے؟ جب آپ کسی کے لیے قربانی، یہ بڑے سارے لوگوں نے دی، باپ نے بڑی قربانی دی اولاد کے لیے، بعض اوقات بہن بھائیوں کی طرف سے اچھا نتیجہ برابر نہیں ہوا، لیکن بعض بھائیوں نے بڑی قربانی دی اپنے بہن بھائیوں کے، بعض بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن اگر رزلٹ اس طرح کا نہیں بھی برآمد ہوا تو قربانی دینے والے کے دل کو اللہ نے سکون بڑا عطا فرمایا ہے، راحت اللہ تعالیٰ نے پوری عطا کی ہے، وہ جو قرار قلبی ہے، اطمینان ہے، وہ رب پورا عطا کرتا ہے۔ ہم یہ تقریریں سمجھ کے چیزوں کو لیتے ہیں اور تقریر سمجھ کے سنتے ہیں اور کانوں کا ذائقہ لے کے نکل جاتے ہیں، اس کو ذرا باریک بینی سے سوچیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ لیے کھڑا ہے عدالت میں، ایک 5 مرلے کے پلاٹ پر جھگڑا ہو رہا ہے، فساد کھڑا ہے، لیکن حضور کے صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں، برادری اور قبیلہ اور رنگ اور انداز اور طور طریقہ تہذیب، اس میں بھی بڑی چیزوں کا فرق، لیکن مدینے والے محبوب نے کہا یہ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں، بھائی بھائی کس رشتے سے؟ مدینے والے کا کلمہ پڑھنے کے رشتے سے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ انصار مدینہ نے پوری جائیداد پھیتا رکھ کے، دھاگا رکھ کے جائیداد تقسیم کی۔ بھائی کا حصہ ہوتا ہے نا جائیداد میں، وہ بھائی نسباً تو سگے نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھائی بھائی بنا دیا نا، انہوں نے اپنی جائیدادیں بانٹ کے، چلتے کاروبار بانٹ کے، باغ بانٹ کے، اپنے جانور بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دیے، اور میرا رب قرآن پاک میں ان کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ انصار مدینہ کی تعریف فرماتا ہے، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ سورہ حشر ہے۔ رب فرماتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں تھے، انہیں حاجت تھی، ان زمینوں کی ضرورت تھی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے بلا کے انصار مدینہ آ گئے، حضرت سعد بن عبادہ آ گئے، حضرت اسد بن زرارہ آ گئے، کچھ اور بھی انصار، یہ بڑے سونے لوگ ہیں حضور کے مدینے والے لوگ۔ یہ انصار مدینہ قربان ان رستوں سے جہاں سے یہ گزرا کرتے تھے، انہوں نے سینہ کھول کے میرے محبوب کا استقبال کیا، اور میرے کریم نے بھی فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر کبھی لوگوں کی 2 قطاریں بن گئی نا، ایک قطار میں دوسرے لوگ چل رہے ہوئے، ایک قطار میں مدینے والے چل رہے ہوئے، فرمایا مجھے تم اس قطار میں پاؤ گے جس میں میرے مدینے شہر کے لوگ جا رہے ہوں گے۔ یہ مدینہ شریف کے لوگ، اتنی وفا اس مٹی میں، اتنا کرم اس مدینہ شریف کی مبارک مٹی میں، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، کیونکہ جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کے کہا بھائی تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو زمینیں، جائیدادیں، جانور، کاروبار، ہر چیز بانٹ کے دے دی تھی، اب اللہ نے نا وسعت دی ہے، یہ مال آیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے۔ کچھ لوگ دے دیتے ہیں نا، قربان کر دیتے ہیں، شاید دے دیتے ہیں لیکن بھولتے، وہ یاد بھی رکھتے ہیں، یاد بھی، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، جس کی باتیں پھر پیچھا کرے کہ میں نے دی تھی، دے تو دیا پر نظر نہیں ہٹائی۔ حضور نے فرمایا یہ مال آیا ہے، اللہ نے وسعت کر دی ہے، تم نے بڑی قربانی دی تھی، اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے تمہیں اس لیے صرف انصار کو بلایا۔ فرمایا یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو مال آیا ہے وہ بھی، اور جو تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا تھا وہ بھی، اس کو اکٹھا ملا لیتے ہیں، اور ملا کر کے نا پھر تم سب کے بیچ تقسیم کر دیتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ جو تم نے مال دیے ہیں وہ مال تمہیں واپس دے دیتے ہیں، اور یہ جو مال آیا ہے یہ ہم مہاجرین میں بانٹ دیتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انصار مدینہ بولے، ہاتھ باندھ کے، درود پڑھ کے، آنکھوں کا وضو کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم ہم نے تو آپ کی زبان سے سنا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، سونیا مالوں میں کیا ہمارے تو دلوں میں بڑی جگہ بن گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے رائے پوچھی ہے نا
تو پھر اس طرح کریں جو مال ہم نے انہیں دیا ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یہ جو آج آیا ہے یہ بھی سارا مہاجر بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیں، انہی کو دے دیں یا رسول اللہ، انہی کو، ہم تو یہاں کے باسی ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، کام چل رہا، دے دیں انہیں۔ میرے محبوب کا چہرہ کھل اٹھا، حضور اتنے راضی ہوئے کہ حضور کی رضا دیکھ کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔